عزیزان گرامی دیکھیے یہ جو اولاد ہے نا یہ اللہ کی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس کے بہت سارے فوائد۔ کیسے؟ مثلا ایک انسان نے پوری زندگی گناہ میں گزاری، غفلت میں، بدکاری میں، چوری میں، بہت جہالت میں تھا، اب وہ کیا کرے؟ گناہوں کا کفارہ کس طرح سے؟ ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے ورنہ ماں باپ کی خدمت بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اب اگر وہ شادی کر لے اور اس کے بچے، اللہ انہیں بچے بھی عطا کرے، اگر انہی بچوں کی صحیح تربیت کر دے اور یہ بچے نمازی ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو اسی عمل کی وجہ سے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے گناہوں کو مٹا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، جب انسان مر جاتا ہے پھر تو اس کا کوئی عمل نہیں۔ حدیث میں اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، لوگوں جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے اعمال نامے کی کتاب بند ہو جائے گی، اب ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے، ایک گناہ تم گھٹا نہیں سکتے، مگر وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر 3 کام کر کے مرو نا تو تمہارا اعمال نامہ کبھی بند نہیں ہوگا، کتاب میں نیکیاں آتی رہیں گی، ثواب ملتا رہے گا۔ اصحاب کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول کو 3 کام کیا ہے؟ کہا مرنے سے پہلے کوئی مدرسہ بنا کے دے، کوئی مسجد بنا کے دے، تو اس مدرسے مسجد میں جو لوگ علم حاصل کریں گے، عبادت کریں گے، کیونکہ آپ بانی ہے نا تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے آپ کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ انہیں بھی ثواب ملے گا، اور جو بانی ہے اس کے بھی ثواب ملے گا۔ ثواب کبھی کم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ صرف میرے والد کے لیے پڑھو، دوسروں کو شریک نہ کرو، اس میں ثواب کم ہو جائے گا۔ نہیں، ثواب کم نہیں ہوتا، جیسے ایک چراغ سے 1 ملین چراغ جلا دیں، چراغ کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ ثواب میں جتنے لوگوں کو شریک کریں آپ کے والد کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو فرمایا کہ موت سے پہلے اگر آپ نے مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسپتال بنائی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب وہاں ملتا رہے گا۔ اور دوسرا کوئی اچھی کتاب لکھ دو یا لکھواؤ یا چھپواؤ، جب تک وہ کتاب رہے گی، کم سے کم ایک کتاب کی عمر 100 سال تک آپ کو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ پھر کسی اور نے چھپوا دی، پھر 100 سال آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری اہم چیز کیا ہے؟ جو مرنے سے پہلے اولاد صالح چھوڑ کے مرتا ہے۔ اب مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ لے کر آئے، یہ ٹریننگ ہے، نماز میں لے کر آئے، حج پر لے کر آئے، کربلا لے کر گئے، زیارت پہ لے کر گئے، خیرات کے کام میں لے کر گئے، یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، عملی پریکٹیکل ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اب یہ بچہ عادی ہو جائے گا، مجلس میں آنے کا عادی، نماز میں آنے کا عادی، قرآن پڑھنے کی آپ نے ٹریننگ دی، دعا کی ٹریننگ دی۔ اب آپ تو دنیا سے چلے گئے، مگر اس ٹریننگ کی وجہ سے آج یہ پھر آئے گا، محرم میں آئے گا، نماز جمعہ میں آئے گا، مسجد میں آئے گا، تو کیونکہ ٹریننگ آپ نے دی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی اتنا ثواب اور آپ کو بھی اتنا ثواب۔